پشاور نے تو انی پا دی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی گائیڈنس ہے کیا کہ بابر اعظم کا بیٹ جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, ایک نیا بابر اعظم کو جھلک نظر آ رہی, تو اس میں مصباح کا انپٹ کتنا ہے؟ آئی تھنک میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اوور آل ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے. بابر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس پہ کھیلے. وہ جو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ وہ جا رہا تھا کہ اپنی گیم کو تبدیل کرنا اور شیپ لوز کر رہا تھا, اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس نے ریئلائز کیا ہے, اور واپس جو اس کی اصل گیم تھی کہ ٹائم کرنا, بال کو شیپ کو مینٹین کرتے ہوئے کھیلنا, اس کی کوشش وہ کر رہا ہے, جس میں اچھا ہے کہ اس نے آج زبردست اننگ کھیلی, رنز کیے, شاٹ بھی اس کے لگ رہے ہیں. اٹس گڈ ٹو سی کہ اوور آل ٹیم اچھا کر رہی ہے, اچھا پرفارم کر رہی ہے, کیونکہ کرکٹ میں اچھے دن کم آتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے لیے, میرے لیے بھی اور ایز اے ٹیم ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم زبردست میچز کھیلیں. مصباح, لاہور اور کراچی کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایک ہی دن میں ہم نے ہائیسٹ اسکور بھی دیکھ لیا, لوئسٹ اسکور مطلب 100 رنس ہم دیکھ رہے تھے, پھر 87 بھی ہو گیا, 246 بھی ہو گیا. تو لاہور اور کراچی کی جو پچز ہیں ان کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ضرور ہے. کل کا جو پچ تھا وہ پاکستانی سوئل پہ کھیلے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کراچی میں تھوڑا سلو اینڈ لو ہوتا ہے, تو اس میں مشکل تھا, بلے پہ بال اس طریقے سے نہیں, تھوڑا ڈفرینٹ آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. اس باؤنس اور پیس پہ ایڈجسٹ کرنا, اسپنرز کا رول آتا ہے, فاسٹ بولر ریورس کا بھی رول آتا ہے. لاہور میں ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا پچز زیادہ ٹرو ہوتی ہیں, باؤنس تھوڑا بہتر ہے, بیٹسمینوں کے لیے تھوڑا زیادہ وہ فائدہ مند ہوتا ہے. آج ڈفرینٹ پچ تھی, آج آسٹریلین سوئل تھی. فرسٹ میچ کی فرسٹ اننگ میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بال شاید ڈبل پیس تھا, جس کی وجہ سے ارلی آن وکٹس گری. سیکنڈ اننگ میں ایون فرسٹ میچ میں بہت اچھا پچ کھیلا ہے. ہماری فرسٹ اننگ میں میرے خیال میں بہت زبردست پچ, سیکنڈ اننگ میں بھی ٹھیک تھا, بٹ جب وہ رنز اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں تو اس کو چیز کرتے ہوئے پھر دوسری ٹیم کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو آور بالنگ آلسو. اچھی زبردست بالنگ کی ہے سب نے, اور اسپیشلی اپ فرنٹ افتخار وکٹیں لے رہا ہے, پھر فاسٹ بالر نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے. بٹ مجھے لگتا ہے پچ فرسٹ اننگ فرسٹ میچ میں تھوڑا سا سلو لگ رہا تھا, بٹ اس کے بعد سے بہت اچھا کھیلا آج کا پچ. السلام علیکم مصباح. جی وعلیکم السلام. اچھا, بیسکلی آپ کافی پاکستان کے سیٹ اپ میں پہلے بھی رہے ہیں, اور ابھی پچھلے ٹائم میں ہماری نیشنل ٹیم اتنا زیادہ مطلب کافی ایشوز نظر آئے, اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. اب آپ کو ایز اے پشاور زلمی کوچ آپ کو موقع ملا ہے کہ سفیان ہو گئے, بابر ہو گئے, ایون افتخار, عبدالصمد, پاکستان کے کچھ ایسے پلیئرس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو نیشنل ٹیم کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں. تو پرسنلی آپ کے کیا گولز ہیں ود دیم, جو آپ ان کی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ آپ کیا پرسنلی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ کام کریں گے, ان کی امپروومنٹ پہ فوکس کریں گے؟ جی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ بالرس کے حوالے سے تو آبویسلی بالنگ کوچ کام کر رہے ہیں. سفیان آئی تھنک ایک امپورٹنٹ بالر ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں. انہوں نے پہلے پروو بھی کیا ہے, کنسسٹینسی ان کی بہتر ہو رہی ہے, تھوڑا لانگر ورژن کرکٹ وہ کھیلے ہیں, بہتری آ رہی ہے, وکٹس لے رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے یہ. باقی جو بیٹنگ میں ہیں, اسپیشلی مڈل آرڈر میں, T20 ون ڈے میں ہمارے لیے تھوڑا سا ہمیں ایشوز رہے ہیں. بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ نمبر 5-6 کا بیٹسمین, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کروشل نمبرز ہیں جس پہ پریویسلی ہم اس طریقے سے ٹاپ پہ تو رنز ہو جاتے ہیں لیکن نیچے سے وہ کنٹریبیوشنز نہیں آتے. تو آئی تھنک اس پہ بھی تھوڑا سا ہے. فرحان یوسف ہے, پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ہے سمد, جس طریقے سے کھیلتا ہے, بہتر اس کی گیم میں بہتری آ رہی ہے. 2 اس نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ ان کو اس رول کے لیے تھوڑا سا تیار کیا جائے تاکہ وہ آگے چل کے پاکستان کے لیے بھی سرو کر سکے. افتخار ایکسپیرینس پلیئر ہے, وہ تو خیر کافی عرصے سے ایسا کرتا آ رہا ہے. آئی تھنک جہاں بھی وہ کھیلتا ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے. تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں ضرور ہیں کہ آگے پاکستان کے لیے بھی جو پلیئر امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کریں. مصباح, آپ بطور سلیکٹر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں,
तो एज अ सेलेक्टर एक टीम को इतना करीब से देखना कितना मायने रखता है, और बाकी सेलेक्टर्स को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, अगर आप समझते हैं कि उन्हें भी टीम्स के साथ काम करने दिया जाता तो बेहतर होता? देखिए, मुझे इस हवाले से नहीं पता, थोड़ा सा डिफरेंस है मेरा, क्योंकि मैं सिलेक्शन कमेटी में बाद में आया हूँ, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है इनके साथ, तो ये भी रीज़न है कि मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरा कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, फुल फ्लेज नहीं था, मेरा सर्टन डेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए। और मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड से हुआ था तो उस वक्त इन टर्म्स पे हुआ था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो क्योंकि फुल फ्लेज काम कर रहे थे तो इस वजह से शायद वो नहीं काम कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जो शायद लोगों को इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा। बाकी ये है कि मैं तो हमेशा इस चीज़ को एडवांटेज समझता हूँ, जब आप उन प्लेयर्स के साथ काम कर रहे होते हैं करीब से, तो आप उनको जितना बेहतर उनके बारे में जानते हैं और काम भी कर सकते हैं, उनको फ़ायदा भी दे सकते हैं, और सिलेक्शन में भी आपको उसका बहुत एडवांटेज होता है। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि आपको अपना प्लेयर्स को बिल्कुल करीब से पता होना चाहिए कि ये कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आप बेहतर सिलेक्शंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई अरीफ, कराची ब्लाइंड स्पोर्ट जर्नलिस्ट। मिसबा भाई, हमने पाकिस्तान टीम में हमेशा एक चीज़ देखी थी कि फेजेस में ना हमें T20 क्रिकेट में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज एक चीज़ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखने में आई कि फेज़ वाइज जो अगर हम देखें, फर्स्ट 6 ओवर 66 रन, नेक्स्ट 7 to 15 ओवर्स में आपने 104 रन बनाए, उसके बाद 5 ओवर में भी 76 रन बनाए। तो आप इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं और PCB के साथ मुंसलिक हैं, कि जो फेज़ वाइज है हम इसको अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी जो हमारी प्रॉब्लम इंटरनेशनल में आती है तो ये PSL में हम इसको देखें, ये आपके प्लान का हिस्सा था या वॉज इट गो इन द फ्लो? नहीं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, फर्स्ट 6 ओवर्स एंड समटाइम्स यू से कि अगले 9 ओवर 15वें ओवर तक या 10 ओवर 16वें ओवर तक एक आप ज़रूर टेम्पलेट सेट करते हैं अपनी बैटिंग का, तो वो ज़रूरी है। जिस तरीके से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे हैं कि आजकल मिनिमम 60 रन्स टारगेट करती हैं टीमें, जो भी सिचुएशन हो फर्स्ट 6 ओवर्स में, ज़्यादा जितने भी हो जाए, लेकिन मिनिमम आप देखते हैं कि 60 रन्स आप करें, और अगले 10 ओवर्स में मोर और लेस 80 to 90 रन्स टीमें देखती हैं। आखिरी 5 में फिर अगर आपकी अच्छी पोजीशन है, यू कैन गो अप टू 50 70 कुछ भी। तो एक कुछ ना कुछ आप एक बेसिक टेम्पलेट सेट करते हैं, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन द मिडल और देखें बॉलिंग कैसी हो रही है, पिच कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो मर्ज़ी आप टारगेट सेट करें, अंदर जाके जब पिच या थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन बनती है तो आपको उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना। अच्छा मिस्बा, जैसे आपने इफ्तिखार की बात की, मैं इफ्तिखार के हवाले से ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इफ्तिखार जब ज़ल्मी का पार्ट बने थे तो उन्होंने एक बड़े कॉन्फिडेंट ही थे, और अभी भी जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट है। तो क्या वो टीम को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, और क्या आप उनसे कोई एक्सपीरियंस लेते हैं? क्योंकि कल बाबर भी आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि वो इफ्तिखार अहमद से लाइक एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप उनसे कोई गाइडेंस लेते हैं या नहीं? नहीं, बाबर उससे काफ़ी छोटा है, तो मैं ज़ाहिर है इफ्तिखार से एक्सपीरियंस में ज़्यादा हूँ लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर सकता है। उसकी बॉलिंग में उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे इन पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस हो गया है, और एक तो वो अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी डिफरेंट लीग्स में खेलने की वजह से, और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी एज अ बॉलर भी है। पावर प्ले में इन पिचों पे बड़ा मुश्किल है बॉल करना, और अगर आपका ऐसा बॉलर हो कि जो ऊपर से आपको 1-2 आउट कर दे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कंपेटिटिव है, हमेशा जब भी आता है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, एंड विद हिज एक्सपीरियंस और अपनी कोशिश से वो हर रोज़, चाहे वो इतनी क्रिकेट खेल गया है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूँ। हम सब लोग बैटिंग बॉलिंग की बात करते हैं, आपकी टीम के अंदर आमिर जमाल भी हैं, फ़हीम अशरफ भी पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन
کیا وجہ ہے ہمیں عبدالرزاق اور اظہر محمود جیسا کوئی کرکٹر نہیں ملا ہے؟ آپ پچھلے 10 ٹورنامنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, 6 ICC کے, 4 ایشیا کپ, ہمیں اسپیشلی اس طرح کا کرکٹر بہت ضرورت ہے. تو اس PSL میں 8 ٹیمیں, آپ کو کچھ امید ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اس کے بعد کچھ اس کے ثمرات مل پائیں گے اس طرح کے کرکٹر کی تلاش میں؟ لیکن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ایسے ورلڈ کلاس کرکٹر, تو پھر ٹائم لگتا ہے آپ کو آنے میں. کبھی کبھی ٹائم ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو لوگ جس طرح عامر کو بھی کھلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس رول میں اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے, فیلڈر بہت اچھا پرفارم کرے تاکہ پاکستان کے لیے ایک آپشن ڈیولپ ہو. ہوپ فلی آگے کے لیے بھی اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے بھی ہم اس چیز پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایسے پلیئرز جو ڈومیسٹک میں اس رول میں پرفارمنسز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, ان پہ آف سیزن میں ہم کام کریں, ان کو تھوڑا ہم تیار کریں اس چیز کے لیے. تو انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اگلے جو یہ آف سیزن کے 2-3 مہینے آئیں گے, پلس جو PSL کی جو پرفارمنسز ہوں, اس کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن نظر آئے گا اس کا. مصطفیٰ بھائی, آپ ہمیشہ آپ نے افتخار کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا, 3D پلیئر آپ کے تھے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں افتخار جس طرح کا وہ اب بھی اپنا اسکل اور اپنا ٹیمپو شو کر رہے, انڈر یوٹیلائزڈ رہے نیشنل سیٹ اپ میں, جو ان کی صلاحیت تھی اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا؟ بس سم ٹائمز یہ ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے اپنی اس کی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا اس کو, ہماری ٹیم کے لیے کھیلتا رہا, SNGPL کے لیے پرفارمنسز میں نے دیکھی ہیں, نو کہ وہ کس طرح کی کیپیبلٹی ہے اس کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسا پلیئر پرفارم کر رہا ہے, جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیریٹیو ہے, اس لیول پہ کمپیٹ کر سکتا ہے, تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں. ہاں, پاکستان کو شاید جو ورلڈ کپ آپ آسٹریلیا میں کھیلے ہیں, افتخار نے بڑا زبردست پرفارم کیا, اس کے بعد اس طریقے سے اس کو اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا چانسز نہیں ملے, بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپنس. تھینک یو ایوری ون. اگلی ٹیم ویٹ کر رہی ہے, تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ کی کویسچنز لیں گے. تھینک یو.